تم عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ عبادت کرو۔ یہاں عبادت کا ذکر ہے، نماز کا نہیں، ہر عبادت میں یہ خیال ہونا چاہیے۔ ہمارا سارا دار و مدار قیامت سے جڑا ہوا ہے۔ آج آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈر ہے کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ آپ چوری سے بچتے ہیں تو اسی بات سے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ہمیں سب کو 14 صدیوں سے اسی بات کا ڈر سنایا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سامنے لائے گا۔ جو پوری سورہ ہے زلزال، اللہ فرماتا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین میں زلزلے آ جائیں گے اور اپنی بوجھل چیزیں سب زمین باہر نکال دے گی، یومئذ تحدث اخبارها، اور یہ وہ دن ہوگا کہ زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں خبر دے گی باہر، جو کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اسے امانت کے طور پر دیا۔ اور پھر یہ آیت میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جماعت در جماعت لوگوں کو لایا جائے گا میدان میں، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کیا ہوگا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا۔ یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، اسی نے ہم سب کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر قیامت کا تصور نکال دو، آخرت کا خوف نکال دو، تو پھر آدمی جو چاہے وہ کرے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نکل جائے، اللہ سے ڈر نکل جائے، تو تو جو چاہے وہ کر لے، جو چاہے کر لے۔ میرے عزیزو، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا تصور، آخرت کا خوف۔ کاش ہم اپنے بچوں کو پولیس، بڈھے اور بڈھیوں اور گڈیوں سے ڈرانے کی بجائے آخرت کا ڈر لگاتے۔ سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بچپن کی بات ہے، دونوں میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، جھگڑ پڑے، اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس دونوں آئے۔ ابھی دونوں کی شکایت چل ہی رہی تھی، ماں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا میں یہ نہیں جانتی کہ تم میں سے پہل کس نے کیا، غلطی کس نے کیا، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ تم سے روٹھ جائے ایک دوسرے کو منا لو۔ سبحان اللہ۔ یہ بچوں کی تربیت ہوتی تھی۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں بچوں کی تربیت میں بھی 4 سال کے 5 سال کے بچوں کو یہ ڈر سنایا جاتا تھا کہ اللہ کہیں تجھ سے روٹھ نہ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام کا پورا مدار آخرت پر ہے۔ ہم یہاں جو جی رہے ہیں اسی انتظار میں تو جی رہے ہیں، ہماری اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ میں یہ قیامت کی تذکرے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت ہے کیا اسلام میں۔ قرآن پڑھو آپ، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کے متعلق بیانات فرمائے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ، کھڑکا دینے والی۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل دہلا دینے والی، تو کیا جانے کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا جب ہر جگہ سے کھڑک کی آواز آئے گی، کھڑکانے والی آواز آئی۔ یہ وہ دن ہوگا جب لوگ ٹوٹے پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن کے متعلق، قیامت کے کئی نام آئے ہیں قرآن میں، یوم القیامہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایحسب ان نجمع، ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، انسان کیا یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جما سکیں گے، ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو قادر ہیں، ہر پور کو جوڑ دیں گے، ہر ٹکڑے کو اللہ رب العزت جوڑ دے گا۔ یہ قیامت کے دن کے متعلق سورہ قیامہ میں بھی تذکرہ ہے، پوری سورہ کا نام قیامہ ہے۔ اور قرآن پاک کی ابھی میں
جلد سے آپ کی طرف آؤں گا، میں اکتاہٹ میں آپ کو نہیں لے آؤں گا. اب قرآن کی آیتیں کم از کم 100 آیتیں میں تلاوت کر سکتا ہوں قیامت کے متعلق. اتنا تذکرہ ہے قرآن پاک میں قیامت کے متعلق. ارے جو نماز آپ پڑھتے ہو شروع میں ہی مجھے بتاؤ کوئی رکعت آپ کی سورہ فاتحہ سے خالی ہوتی ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اس کے بعد سیدھے جس کا تذکرہ آتا ہے وہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یوم جزا کا مالک. قیامت کا ہی تذکرہ آ گیا. اللہ کی صفت بیان کرنے میں، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں بھی سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ مالک یوم الدین. وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے. عزیزان گرامی اوقات، وہاں پر اللہ انسانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. لیکن رب نے تذکرہ کس کا فرمایا؟ یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. اس لیے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی تبھی تو اس کا تذکرہ آیا ہے، مالک یوم الدین. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بادشاہت کا ذکر جہاں جہاں بھی آئے گا. دنیا کی بادشاہت یہ چند سالوں کی ہو سکتی ہے، چند دنوں کی ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں ہے وہ یوم محشر ہوگا جب رب تبارک و تعالی ندا دے گا بندوں کو، لمن الملک اليوم. آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے بتاؤ لوگوں کو، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر رب تعالیٰ خود ہی جواب دیتا ہے، للہ الواحد القہار، ایک قہر کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے، سخت پکڑ کرنے والے خدا کی آج بادشاہت ہے. اور اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا، این الجبارون، کہاں ہے وہ جو گھمنڈ میں اکڑ کر کے چلتے تھے؟ آ جائیں. کہاں ہے وہ جو دنیا میں سینہ تان کر کے بادشاہ بنتے تھے؟ آ جائیں. میرے عزیزو ایک دن تو ہے جو روز جزا جس کو کہیں. میں نام گنا دوں اگر قیامت کے، سن لے. یوم الدین اس کو کہا گیا، یوم القیامہ ہے، یوم النشور ہے، یوم البعث ہے، اور یوم التناد ہے. یہ سب قیامت کے نام ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تذکرے جو فرمائے الگ الگ انداز میں ہیں. وہ ایک سخت دن ہے، سخت دن ہے، اور ایسا سخت دن ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہے. 50,000 سنت مما تعدون، جس کو تم گنتی کرتے ہو یہ بھی قرآن میں آئی. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا. کوئی ضرورت نہیں ہے جلد بازی کی، تم حساب دیتے کھڑے رہ جاؤ، کھڑے رہ جاؤ. میرے عزیزوں اندازہ کرو 50,000 سال کہہ رہا ہوں میں. ابھی یہ دنیا کا اگر کیلکولیشن کریں تو بعض محدثین ہیں آج بھی جنہوں نے کیلکولیشن کر کے اپنے تخمینے سے بتایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 7,000 سال نہیں ہوئے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جو ایام ہیں 7,000 سال نہیں ہوئی. یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں 1,00,000 سال 2,00,000 سال. اٹکل پچھو مارو، کون پوچھنے والا ہے. ہاں اسی طرح سے اب بھائی میں زمین میں یہاں گاڑ دیا کھمبا اور کہا یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، کون ناپنے والا ہے؟ اس طرح سے بہت سارے اٹکل پچھو تو مارے جاتے ہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے وہ باتیں صرف انبیاء ہی کر سکتے ہیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں. اس کو سائنس بھی مانتا ہے، میٹا فزکس اس کو کہتے ہیں، ما بعد الطبعیات. ہر ایک ہے میٹیریل ورلڈ جس کو آپ محسوس کر سکتے ہو. تو سائنس صرف میٹیریل ورلڈ کی بات کرتا ہے جو پکڑ کے معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ کے معلوم کر سکتے ہیں، محسوس کے معلوم کر سکتے ہیں. میٹیریل ورلڈ ہے. اور جو میٹا فزکس ہے اس کے بارے میں تو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بغیر دیکھے بتا سکتا ہو، اور وہ اللہ کے انبیاء ہیں. عزیزان گرامی اوقات، اسی طرح سے میں اب جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ 7,000 سال، چلو میں بھی اس کو یقینی بات نہیں کہتا، یہ تخمینہ ہے، لیکن جو قیامت کے دن کا کیلکولیشن بتایا گیا وہ اتنا لمبا ہے کہ 50,000 سال کے برابر کا. تم کھڑے رہو، سب کا حساب ہوگا.
اور رب تبارک و تعالی نے وہاں کے متعلق فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے، دوست اپنے دوست سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہوگا، تب بھاگ رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ہی تذکرہ فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست سارے خلیل اس دن دشمن ہو چکے ہوں گے، ایک دوسرے کو کوئی منہ نہیں ملانا چاہتا، سب اپنے اپنے حال میں ہیں. الا المتقین، ہاں پرہیزگار آپس میں اس وقت بھی دوست ہوں گے. سبحان اللہ. اولیاء کاملین کا معاملہ الگ ہے. یہ قیامت کے دن کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے وہاں سب بکھرے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو کسی کی فکر نہیں ہے، اپنی پڑی ہے سب کو. ماں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھنا چاہتی ہی. یہی تذکرہ قرآن پاک میں چند آیتیں برکت کے لیے تلاوت کرو اور پھر جو مجھے حکم ہوا ہے اس بات پر میں عرض کروں گا. قیامت کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے. اور پھر کیسے آئیں گے وہاں پر؟ سورہ کہف میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ إِلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم صف در صف لائے جاؤ گے، صف در صف لائے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے، بغیر لباس کے آؤ گے. قیامت کے دن بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے. اس کے متعلق حدیث میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا بھی تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر لباس کے ہوں گے؟ کیا اس کا معنی ہے؟ کیا ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہاں لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ کون کس حالت میں ہے، کیونکہ اپنے اوپر جو پڑی ہوئی ہے وہ کہاں کس کا جسم دیکھ رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ قیامت کے متعلق رب تعالیٰ نے پھر فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب زمین پوری ہلا دی جائے گی اور اللہ کے فرشتے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور وہ صف کے صف لگا کر کھڑے ہو چکے ہوں گے. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی پھونک ماری جائے گی، یہ سور کے بارے میں ہے. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پہاڑوں کو الٹ پلٹ کر دے گا. قرآن کی آیتیں میں صرف برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج پھٹ جائے گا اور تارے بکھیر دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ سورج پھٹ کر کے انگارے اگل رہا ہوگا، جو بھی ہوگا زمین اٹھا دی جائے گی، پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے. یہ تمام معاملات قیامت کے ہیں کہ کس طرح آنے والی ہے. دل دہلا دینے والی جو بات آئی اس پر میں نے یہ تفسیر عرض کیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا القارعۃ ملقارعہ، وہ دل دہلا دینے والی ہے. تم کیا جانو کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے؟ میرے عزیزو اتنی باتیں جو میں نے عرض کیا، یہاں ایک پٹاخہ اڑے تو کتنوں کا دل دھڑکتا ہے. وہ قیامت کے سور پھونکے جائیں تو نہ جانے کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے دل دہلیں گے. ہاں دل ہی نہیں دہلیں گے. سنو، قرآن کہتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا جب تم دیکھو گے حاملہ عورتوں کے بچے باہر نکل آئیں گے. قیامت کے دن کے متعلق وتضع كل ذات حمل حملها، اپنا حمل باہر نکال دے گی عورت، ڈر کے مارے بچے باہر نکل چکے ہوں گے. اب اندازہ کرو دلوں کا حال کیا ہو چکا ہوگا. یہ قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر، سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا قیامت بہت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا. اور 17ویں پارے میں رب تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں، ابھی بھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں.
عزیزان گرامی وقار، یہ آیات بینات ہیں قرآن عظیم کی، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو یقینی طور پر بیان فرمایا، یقین کے ساتھ جانا قیامت آنی ہے۔ اب یہ جب ہمارا عقیدہ بنا تو اب ہم آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ یہ علم تو ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس سیکیور رکھا، محفوظ رکھا۔ قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ کے نزدیک اس کا علم ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ علم کسی کو دوں گا بھی نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ہاں اللہ کے پاس ہے اس کا علم، لیکن وہ اپنی عطا سے چاہے تو اپنے رسول کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ رسول کو معلوم نہیں تھا۔ ہاں ہم یہ کہیں گے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کسی رسول کسی نبی کو نہیں معلوم، لیکن رب کے بتانے سے جس رسول کو بھی چاہے علم ہو جائے گا، کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کو نہیں۔ 21ویں پارے کی آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی۔ ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کون کس زمین پہ مرنے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم دوسروں نے بھی بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں خود خط کھینچ کر کے بتایا ہے کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں کیا کہو گے، اللہ تو فرما رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کون کہاں مرے گا، رسول کیسے بتا رہے ہیں؟ وہاں ہم یہی کہیں گے رسول اپنے سے نہیں بتا رہے، اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیان فرمایا تو وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، جبکہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے۔ تو یہ علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ علم کبھی کسی کو نہیں ملتا۔ ہاں تو یہ علم کے ذریعے سے اللہ کی عطا سے کوئی جان سکتا ہے۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ جس حدیث کو لے کر کے یہ معاملات آئے کہ حضور کو بھی نہیں معلوم، اسی حدیث سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ فرماتے ہیں صحابہ کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا اور محفل میں حضور کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا لیا، اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا، اور آتے ہی سوال کرنے لگا۔ وہ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر خود کہتے ہیں ہم میں سے اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، وہ مدینے کا بھی نہیں دکھ رہا تھا، اور اگر باہر سے آیا ہے تو سفر کے آثار بھی اس کے چہرے پر نہیں تھے، گھوڑے پر آیا ہو تو دھول میں اٹا چہرہ لے کر کپڑوں پر گرد و غبار کے آثار ہوتے وہ بھی نہیں دکھ رہا تھا، تو ہم تعجب میں تھے۔ بہرحال خاموش بیٹھے رہے۔ محفل میں آنے والے اس شخص نے پہلا سوال کیا، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے ابھی شروع میں ہی بیان کر دیا ہے، 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہا؟ صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ کہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تعجب میں تھے، خود ہی سوال بھی کر رہا ہے، خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال اس نے کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو اور حج کرو۔ اور پھر تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ عبادت کرو۔ یہاں عبادت کا ذکر ہے، نماز کا نہیں، ہر عبادت میں یہ خیال ہونا چاہیے
ہر عبادت میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب 3 سوالات یہ ہو گئے, یہ بیسک تھی, یہ پورا ایمان, اسلام, احسان, تینوں چیزیں آ گئی اس کے اندر. اور یہی تین ہی پر اگر تم اکتفا کر لیے تو کامل مسلمان بن کر کے دنیا سے جاؤ.